بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعترتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعلما وفهما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ ترجمہ، خلاصہ مفہوم گزشتہ درس میں عرض کیا تھا۔ آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، اور حج و عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو، اور اگر تم حج یا عمرہ سے روک دیے جاؤ، جو قربانی تمہیں آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ بس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلے روزے رکھے یا کچھ صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو بلائے، جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملائے، بس جو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے وہ کرے، اور جو قربانی نہ کر سکے وہ 3 دن روزے رکھے ایام حج میں، اور 7 روزے واپسی پر۔ یہ کامل 10 روزے ہیں۔ یہ حج تمتع کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ معظمہ کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔
حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ آج ان تینوں قسموں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حج افراد کیا ہوتا ہے، حج تمتع کیا ہوتا ہے اور حج قران کیا ہوتا ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کیا جائے، حج کی جو ضروری چیزیں ہیں ان پر عمل کیا جائے، حج کے مناسک ادا کیے جائیں، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ معظمہ کے، مکہ شریف کے رہنے والے ہیں، صرف حج ہے، ان کے لیے حج ہے۔ حج سے پہلے ان کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ سمپل حج ہے۔ اس کے بعد 2 قسمیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو باہر سے جاتے ہیں، یعنی حدود حرم سے باہر کے رہائشی ہیں، کسی دوسرے ملک سے جاتے ہیں یا مکہ شریف سے باہر حرم میں بھی رہتے ہیں۔ تو 2 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع اور ایک حج قران۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھا جائے، جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے اس سے پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، چاہے اپنے ملک سے ایئرپورٹ سے کوئی باندھتا ہے یا وہاں جا کر قریب کی کسی میقات سے باندھتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کٹوائے یا منڈوا دے، اور پھر عمرے کی پابندیاں اس کی ختم ہو جائیں۔ اور جب ذی الحج کی 8 تاریخ کو تو پھر حج کی نیت سے احرام باندھے، اور پھر حج ادا کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھولے، حج ادا کرنے کے بعد اپنے سر پر اس طرح پھروائے یا بالوں کو کٹوائے۔ یعنی جب حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے عمرہ الگ سے ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد سر بھی منڈوا لینا ہے یا سر کے بالوں کو قصر کروانا ہے، کٹوانے ہیں، اور پھر جب 8 تاریخ ہو چاند کی تو احرام باندھ کے پھر وہ حج ادا کرے۔ یہ عمرہ الگ سے ہو گیا، اس کے بعد احرام کھول لیا اور پھر حج کے لیے دوسرا احرام باندھا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اور آپ کے اس ظاہری دور سے پہلے اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی اور حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت دی۔ یہ حج تمتع ہے، اور دنیا میں زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو عمرہ کر کے اپنے سر کے بال کٹوا کر کے بڑھوا کر احرام اتار لیتے ہیں، اور 8 تاریخ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ یہ حج تمتع ہے۔ اور تیسری قسم ہے حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، کہ میقات سے احرام باندھا جائے، چاہے اپنے ملک سے ایئرپورٹ سے باندھتا ہے یا وہاں حدود حرم شروع ہوتی ہے وہاں سے احرام باندھ دیا جائے اور عمرہ کیا جائے، اور عمرہ کرنے کے بعد
بال نہ کٹوائے جائیں، نہ منڈوائے جائیں اور نہ احرام کھولا جائے۔ عمرہ کرنے کے بعد جتنے دن تک بندہ مکہ شریف میں ہے اسی احرام میں رہے گا، احرام کی پابندیاں بھی رہیں گی، اور یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور پھر جب حج کے دن شروع ہو جائے تو اسی احرام میں وہ حج کرے، اور حج کرنے کے بعد اپنا سر منڈوائے گا یا بال کٹوائے گا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اس میں ذرا مشقت ہے، اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو حج فرمایا تھا وہ حج قران فرمایا تھا۔ اس میں مشقت تو ہے کہ جب تک احرام باندھا ہو تو اس کی کافی ساری پابندیاں ہوتی ہیں، تو ان پابندیوں کے باوجود بندہ اگر صحیح طریقے سے حج ادا کرتا ہے تو اس میں مشقت ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ جیسے جیسے عبادت میں مشقت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنی کوئی بندہ تکلیف اٹھا کر عبادت کرتا ہے اتنا اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو دشواری پیش آئی اور مشکل پیش آئی حج میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ حج اور عمرہ تو ہے ہی مشقت کا نام، جتنی جتنی تکلیف اٹھاؤ گے اتنا زیادہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ بعد میں ایک وقت آیا تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حج تمتع ایسے لگ رہا تھا کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا اور لوگ حج قران ہی کریں گے۔ تو حج تمتع میں ایک سہولت تھی، تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سٹینڈ لیا اور حج تمتع خود فرمایا۔ ممکن تھا کہ آپ اگر اس وقت حج تمتع آپ بھی نہ کرتے تو بعد میں لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتی، اور پھر حج قران کی مشکلات میں لوگ پڑتے۔ بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات پر یہ روایات ہیں کہ آپ نے اس وقت خود حج تمتع فرمایا، اور فرمایا کہ میں رسول اللہ کی سنت کو جاری کر رہا ہوں، جس چیز کی نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی ہے اور قرآن نے جس چیز کی اجازت دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ لوگ بالکل ہی اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے جو سٹینڈ لیا اور آپ نے حج تمتع خود فرمایا عملاً، نبی پاک علیہ السلام چونکہ آپ ایک نمونہ تھے امت کے لیے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سورہ والشمس کی آیت ناقۃ اللہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی علمی اور تحقیقی باتیں کی ہیں کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اس اونٹنی کا خیال رکھنا اور ذرا اس معاملے میں ڈرتے رہنا، یہ اونٹنی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس کے پانی کا بھی خیال رکھنا، ہر طرح سے اس اونٹنی کا خیال رکھنا، یہ تمہارے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ اور پھر صالح علیہ السلام کی قوم کے ایک بندے نے اس اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس کی کونچیں پاؤں کے چاروں پاؤں کے اگلے حصے اس نے کاٹ ڈالے، جس کی وجہ سے صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور ان کی بستیاں اجاڑ دی گئیں۔ بات یہ تھی کہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہم ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ اب معجزہ انہوں نے کیا طلب کیا کہ سامنے ایک بڑے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس پہاڑ کی طرف اشارہ کریں، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور وہ ایسی ہو کہ بچہ جننے کے قریب ہو اور اس کا پھر بچہ پیدا ہو جائے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اب اللہ کے پیغمبر کو جب انہوں نے چیلنج کیا، تحدی تھی،
چیلنج تھا. جناب صالح علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پہ پتھر کی طرف اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے زندہ اونٹنی پتھر سے نکال دی اور تھوڑی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا. وہ اونٹنی اور اس کا بچہ صالح علیہ السلام کی نبوت کے لیے ایک برہان تھے، دلیل تھے. جو ماننے والے تھے مان گئے، جنہوں نے انکار کیا. اب جب معجزہ طلب کر لیا گیا تو قوم کے لیے آزمائش آ گئی کہ اس اونٹنی کا بہت خیال رکھنا ہے. یہ کسی کی فصل میں چلی جائے تو اس کو روک نہیں سکتا، اور جس وقت یہ پانی پینے کے لیے جائے تو سب لوگ پانی کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں. اس اونٹنی کا تم نے احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے کہ اب یہ عام اونٹنی، عام جانور نہیں ہے، یہ صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے کہ اس اونٹنی کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کا نبی انہیں مانا. یہ اونٹنی ان کی نبوت کی برہان ہے. ایک شخص ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر عورت نے کہا کہ میں شادی تو اسے کر لی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس اونٹنی کو ختم کر دو. اس نے اس اونٹنی پہ حملہ کر دیا. اونٹنی جب مر گئی، اس کا بچہ اسی پہاڑ کے اندر واپس چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قوم صالح علیہ السلام پر عذاب اتار دیا. صحیح حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں. یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے وہ حدیث پیش کی. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، چاہے دو لفظوں کی بات ہو یا تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے، ہر حرف کے اندر، آپ کے بیان کیے ہوئے ہر جملے کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں. اب حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیخ خدا سے فرمایا کہ اشکل اولین آخر ناقت صالح و اشکل آخرین قاتل ہو کر. فرمایا اے علی، پہلی امتوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت بندہ وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی توہین کی تھی، اس کو مارا تھا. اور اس آخری امت میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہوگا اے علی جو تیرا قاتل ہوگا. شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طرف اونٹنی کا قاتل اور ادھر علی مرتضیٰ کا قاتل. اب اس کے اندر مماثلت کیا ہے، یعنی ان کی سملیرٹی کیا ہے؟ اونٹنی کا قاتل اتنا بڑا بدبخت. یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، جرم کی جیسے جیسے حیثیت بڑھتی چلی جاتی ہے ایسے ایسے عذاب اور سزا کی حیثیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اب ایک اونٹنی اس نے مار ڈالی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی بظاہر تو اونٹنی تھی، حقیقت میں صالح علیہ السلام کی ولایت کے جلن اس سے ظاہر تھے کہ نبی کی جو ہدایت کا نور ہوتا ہے اس کو ولایت کہتے ہیں، وہ امت کے لوگوں میں ظاہر ہوتا ہے. اور صالح علیہ السلام کی جو ولایت کا نور تھا وہ نبوت کا نور تھا، وہ اس اونٹنی کے اندر ولایت کے صورت میں رکھا گیا. اب اس اونٹنی کی بے ادبی صالح علیہ السلام کی نبوت کی بے ادبی تھی، اس اونٹنی کی توہین صالح علیہ السلام کی نبوت کی توہین تھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ بدبخت ترین انسان تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا. اور اس امت میں سیدنا علی کا قاتل، فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی دلیل تھی کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کی اونٹنی معجزہ تھی اور برہان تھی. اسی طرح اس امت میں جناب علی مرتضیٰ کا وجود رسول اللہ کے نور ولایت کی دلیل تھی. گویا نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا ایک ایسا علمبردار تھے آپ، اور آپ کی ولایت کا ایسا علمبردار تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب سید علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے مختلف اپنے اپنے جملے کہے، اپنے اپنے صحابہ کرام نے، تابعین نے اپنے اپنے تاثرات بیان کیے. مدینہ طیبہ میں جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت علی شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا اب عرب والے آزاد ہیں، ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا.
شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں اب یہ کیوں کہ جو روکنے ٹوکنے والا تھا اور جو خدا کی شریعت میں عمل کروانے والا تھا، جو سب سے مرکزی بندہ رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں کا سب سے بڑا عالم، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سنتیں تو سنتیں ہیں، آیات کا اتنا بڑا عالم کہ آپ فرماتے تھے صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا علی فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھنا ہے جو پوچھ لو، میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں، یہ دن کے وقت اتری تھی یا رات کے وقت اتری تھی۔ یہ ویسے بات کہنی بہت آسان ہے۔ اس دن ادھر کوئی بچہ بیٹھا تھا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی کل صبح آپ نے ناشتے میں کیا کھایا؟ اسے نہیں پتا۔ آپ میں سے کوئی بتا 7-8 دن کا تو بتا سکتا ہے، 10 دن کا پیچھے پوچھو کہ رات کو کیا کھایا تھا، دوپہر کو تم نے کیا کھایا تھا، تو بھول جاتا ہے بندہ۔ اپنی جو انسان کے ساتھ آپ بیتی ہے وہ بندے کو یاد نہیں رہتی، اور قرآن مجید کی 1000 آیتوں میں سے ہر آیت کے بارے میں یہ علم ہو کہ یہ رات کو اتری یا دن کو اتری، میدان میں اتری یا پہاڑ میں اتری، یہ سیدنا علی مرتضیٰ کا دعویٰ تھا، جو قرآن کے اتنے بڑے عالم تھے، حدیث کے اتنے بڑے عالم تھے، گویا شریعت کے محافظ تھے۔ فرمایا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے قاتل کو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اس امت کا بدبخت ترین آدمی ہوگا۔ اس پر پھر شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک علمی سوال اٹھایا۔ کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب ماری گئی ان کی قوم پر عذاب آ گیا، اور ادھر حضور علیہ السلام کا بھائی، نبی پاک علیہ السلام کا داماد، خلیفۃ المسلمین، قرآن کا اتنا بڑا عالم اور حدیث کا سب سے بڑا سنت کا عالم، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اس امت پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس پر شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ جب وہ اونٹنی ماری گئی، اس کا جو بچہ ساتھ تھا وہ بھی پہاڑ کے اندر چلا گیا، اونٹنی بھی گئی، اس کا بچہ بھی گیا، قوم پر عذاب آ گیا۔ لیکن جب علی شہید ہوئے قیامت تک ان کی اولاد باقی رہی، جس کی وجہ سے اللہ نے امت کو عذاب سے بچا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیتی امان، فرمایا الکواکب امان لأہل السماء، آسمان والوں کے لیے امان، یہ آسمان کے ستارے ہیں، جب تک ستارے تمہیں نظر آتے ہیں آسمان بھی باقی رہے گا اور آسمان والے بھی باقی رہیں گے۔ وہ اہل بیتی امان لامتی، اور میرا گھر جو ہے، میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ اذا زال اہل بیتی کان القضاء علی امتی، جب دنیا کے اندر میری اہل بیت کا کوئی بھی بندہ نہیں رہے گا اس وقت پھر قیامت آ جائے گی۔ گویا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اور زمین والوں کو عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے سٹینڈ لے کر حج تمتع کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ اس قدر نبی پاک علیہ السلام کے احکام کی پابندی اور سنت کی پابندی۔ اب ہمارے ہاں کوئی بندہ کھڑے ہو کے پانی پیے تو بڑے عجیب سا لوگوں کو محسوس ہو کہ اس وقت بھی تھا۔ تو احادیث صحیحہ میں ہے سیدنا علی مرتضیٰ شرف خدا نے کھڑے ہو کے پانی پیا، تو ایک بندے نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، فرمایا تم اگر برا سمجھو تو تمہاری وجہ سے میں حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اگر میں کبھی کھڑے ہو کے پیتا ہوں تو رسول اللہ کو کھڑے ہو کے میں نے پیتے دیکھا ہے، اور جب بیٹھ کے پیتا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ کو بیٹھ کے پانی پیتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیا کرتے تھے، اور اس میں صرف زمزم کی قید نہیں ہے، یہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے زمزم کا، وہ حدیث موجود ہے زمزم شریف کے بارے میں کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ کھڑے ہو کے پانی نوش فرمایا کرتے تھے، اس لیے میں کبھی کبھی کھڑے ہو کے پیتا ہوں، آپ بیٹھ کے پیتے تھے اس لیے کبھی کبھی میں بیٹھ کے پیتا ہوں۔ یعنی آپ سنت کے ایک عالم اور سنت کے پابند بھی تھے۔ تو حج تمتع آپ نے بڑی کوشش کے ساتھ آپ نے سٹینڈ لے کر جاری فرمایا تھا، ورنہ وقتی حالات ایسے آ گئے تھے کہ 1-2 سال کے لیے اگر رک جاتا، کئی معاملات ایسے ہوئے۔ مثلا ایک چیز ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے۔ قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، چاہے وہ تورات کو ماننے والے ہیں یا انجیل کو ماننے والے ہیں،
ان کی خواتین کے ساتھ مسلمان شادی کر سکتے ہیں، قرآن نے اجازت دی۔ اور اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ مشرک نہیں تھے، اب چونکہ مشرک ہو گئے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس وقت بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کس طرح مشرک نہیں تھے؟ قرآن تو ان کو مشرک کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ اب بات یہ ہوئی کہ حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے دوران، اپنی حکومت کے ایک عہدیدار صحابی تھے، ان کو ایک اہل کتاب عورت سے شادی کرنے سے منع کیا۔ جب آپ نے منع کیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوا کہ قرآن اجازت دے رہا ہے اور حضرت عمر فاروق منع کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں خدا کے حلال کو نہ حرام کرتا ہوں، نہ خدا کے حرام کو حلال کرتا ہوں، میں اس بندے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رشتہ اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر سب کے لیے، یعنی آپ کی نگاہ تھی۔ اب اسی طرح ایک صحیح حدیث ہے، آپ جب اس حدیث کو سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے اور مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، میرے ابا جی عمر روزانہ مجھے کہتے ہیں اس کو طلاق دے دو، تو اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اپنے باپ کی بات کو مانو، اس عورت کو طلاق دے دو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس امت میں ایک بھی ایسا فقیہ نہیں ہے جس نے اس حدیث کا یہ مطلب لیا ہو کہ آج باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ جا بیوی کو طلاق دے اور وہ بے گناہ کو طلاق دے دے۔ اس لیے کہ فقہاء نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ عمر ہے، ویسے نہیں کہہ رہا، اللہ نے اس کے دل کو اپنی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج سارے باپ عمر فاروق تو نہیں ہے، سارے باپ تو نفس کی قید سے آزاد نہیں ہے، وہ ایک مخصوص چیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اگر حضرت عمر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی بات ہوگی، ایسے انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے کہ سب لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق پر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو روشن کیا تھا۔ وحی کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کے دل پر جو وحی کا نور آتا تھا، اس کا ایک حصہ حضرت عمر فاروق کے دل کو مل جاتا تھا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، 22 مقامات ہیں قرآن مجید کے، 22 مقامات جہاں آپ نے کوئی رائے دی اور صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو انتظار کیا گیا کہ آپ کس کی بات مانی جائے، تو وہی اتری کہ اللہ کا فیصلہ ادھر ہے جدھر حضرت عمر فاروق کی رائے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کی تجلی ان پر ایسی پڑ جاتی تھی کہ آپ کے قلب مبارک کی کیفیات ادھر منتقل ہو جاتی تھی، تو آپ کے جو وقتی طور پر وہ فیصلے تھے آپ نے کسی حکمت کے تحت کیے، ان کو قانون نہیں بنایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں خدا کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور خدا کے حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کو آپ نے ایک مسئلہ بتایا کہ تیرے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے، ان کے علم میں تھا۔ ایک بار آپ نے حمص کے علاقے میں ایک شخص کو کسی سرکاری عہدے پر بھیجنا چاہا، آپ نے اسے عہدہ دیا اور وہ رخصت ہوا اور وہ پھر واپس آیا۔ اس نے کہا میں خواب سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2 لشکر آمنے سامنے ہیں، ایک لشکر ہے جو چاند کا ہے اور دوسرا جو لشکر ہے وہ سورج کا ہے، اور میں آپ نے فرمایا تو کس کے ساتھ تھا؟ اس نے کہا میں چاند والے لشکر کے ساتھ تھا۔ فرمایا تو واپس آ جا، تجھے یہ عہدہ نہیں دیا جاتا، تو ڈوبنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہی بعد میں حدیث مبارکہ میں تعریفوں میں آتا ہے کہ وہ شخص پھر کسی ایک ایسے لشکر میں گیا جس لشکر کو نہ اللہ نے پسند کیا اور نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا، اس لشکر میں جا کر وہ بندہ شامل ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق اس کے خواب سے سمجھ گئے کہ یہ اس خواب کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور آپ نے اس بندے کو عہدہ نہیں دیا۔ تو ساری دنیا کے بعد تو حضرت عمر فاروق جیسے دانا تو نہیں ہے، کہ اس لیے آج اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں دیکھا جائے گا کہ بچی کی غلطی بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسی طرح ابا جی تھوڑا سا غصے میں آ کر کے جاؤ بیٹا بیوی کو طلاق دو، اور پھر کہیں گے میرا نافرمان ہو گیا ہے، حضرت عمر کے بیٹے نے تو اس لیے حضرت عمر کے بیٹے باوجود فرما بردار ہونے کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ کوئی بات وہاں سے پتہ چل جائے، اور حضور کے فیصلے میں بتا دیا کہ جو عمر کی نگاہ دیکھتی ہے وہ دنیا کا ہر بات نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے کئی بار آپ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ابھی آپ جا کے وہ اس پر نیٹ پہ کلک کریں تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی، اور کوئی آپ کو بتائے کہ صحیح حدیث ہے۔ بھائی حدیث تو صحیح ہے، لیکن اس کا جو فارم ہے اس کو سمجھنے کے لیے پھر فقہاء کی طرف جانا پڑتا ہے، محدثین کی تشریحات کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج قران میں مشقت زیادہ ہے، لیکن بہت مشکل ہے، اس لیے بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں۔ حج تمتع زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہ جو جاری و ساری ہے یہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی کوشش تھی۔ آپ نے اس کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے آپ نے اس وقت یہ فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے کی برکت سے آج بھی امت حج تمتع کر رہی ہے۔ حضرات کے درس کا تھوڑا سا دورانیہ مختصر کیا ہے کہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کوئی 2-4 چیزیں ریکارڈ کروانی ہیں، تو 2-4 منٹ کی کچھ چیزیں میں نے ان کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ تو یہ آیات کی تفسیر انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے۔